اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم و غاصب حقوقهم و منکر فضائلهم و ولایتهم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تمام دوستان، تمام مومنین کو السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ امید ہے تمام مومنین خیر وافیہ سے ہوں گے۔ چاند رات ہے آج، شب عید ہے اور امیر المومنین کی بارگاہ میں موجود ہوں۔ دل نے چاہا کہ مومنین سے دو تین باتیں کروں جو ضروری ہیں، پیغام پہنچانا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کا پاک مہینہ آیا، یوں تو حق ادا نہ ہو سکا کہ اللہ کے اس پاک مہینے سے جتنا ہم استفادہ کرتے، جتنی نیکیاں ہم کرتے، نہیں کر سکے۔ خداوند قدوس کی بارگاہ میں یقیناً ہم اس لحاظ سے نہیں پہنچ سکتے، اس لحاظ سے ہم نے وہ چیزیں نہیں کی، قاصر رہے ہیں۔ لیکن پیغام یہ ہے کہ جس طرح ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے روزے رکھے، عبادات کیے، صدقات دیے، خیرات دیے، تو کہیں یہ نہ ہو کہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو گیا اور اس کے بعد مساجد ویران ہو جائیں، نیکیوں سے انسان دور ہو جائے، بھلائیوں سے دور ہو جائے، لوگوں کی مدد کرنے سے دور ہو جائے، یہ نہ ہو۔ ماہ رمضان المبارک کے پاک مہینے سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ جس طرح ہم نے اس مہینے میں نیکیاں کی ہیں، ہم نے نمازوں کو قضا نہیں کیا، ہم نے لوگوں کی مدد کرنے سے ہم نے خود کو روکا نہیں، تو سال کے باقی 11 مہینوں میں بھی ہم پہ یہ فرض ہے کہ ہم اسی طرح نماز بجا لائیں، اسی طرح ہم نیکیاں کریں، لوگوں کی مدد کریں، صدقات و خیرات دیں، ہمسایوں سے بھلائی کریں۔ انسان نیکیاں ہی نیکیاں کرے تو پھر یہ اللہ کی بارگاہ میں بلند مقام، بلند مرتبہ پاتا ہے انسان۔ تو ماہ رمضان سے سبق یہی ملتا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں، خداوند قدوس کی بارگاہ میں، ائمہ معصومین کی بارگاہ میں سرخرو رہیں۔ تو یاد رکھیے گا، نماز صرف ماہ رمضان میں واجب نہیں بلکہ سال کے ہر دن میں جو ہے واجب ہے، نماز ادا کرنی ہے، جو بھی واجبات ہیں وہ ادا کرنے ہیں، جو بھی ہم پر لازمات ہیں وہ بھی ادا کرنے ہیں، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، جو مستحق لوگ ہیں ان کی مدد کرنی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ لہٰذا یہ ایک پاک مہینہ ہمیں ایک بہت بڑا سبق دے کے گیا ہے کہ اس پاک مہینے میں جس طرح انسان نے نیکیاں کی ہیں، سال کے باقی مہینوں میں بھی انسان اسی طرح نیکیاں سر انجام دیتا رہے تاکہ ہم ائمہ معصومین کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارا ماننے والا اپنی زبان سے یہ نہ کہے کہ میں شیعہ نے امیر المومنین میں سے ہوں یا آل محمد کے ماننے والے سے ہوں، بلکہ اس کے کردار سے یہ پتہ چل جائے کہ وہ آل محمد کا ماننے والا ہے۔ تو اپنے کردار کو اس طرح سے بنائیں کہ ائمہ معصومین ہم سے راضی ہو جائیں، آل محمد ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو اسی طرح سے باقی بات رہی یہ کہ بہت سارے دوستان یہ کہتے ہیں کہ جی عید کو کس طرح منانا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ غم کے ایام ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی نہیں ہم خوشی منائیں گے۔ لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے عید کے دن روتے ہوئے، تو میں نے ان سے پوچھا بھائی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں یار مجھے اپنے والد کی یاد آ رہی ہے، مجھے اپنی والدہ کی یاد آ رہی ہے۔ تو مرحومین ہیں، گزر جاتے ہیں دنیا سے، لوگوں کو یاد آتا ہے تو پھر وہ روتے ہیں۔ اگر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ عید کے دن جب ہمیں آل محمد یاد آئیں، عید کے دن ہمیں امام حسین علیہ السلام کی یاد ستائے، تو کیا ہم رو بھی نہیں سکتے، پرسہ بھی نہیں دے سکتے؟ یقیناً دینا چاہیے۔ آپ عید نماز بھی پڑھیں، بچوں کو آپ عیدی بھی دیں، آپ گھر والوں کے ساتھ خوشی بھی منائیں، لیکن ساتھ ساتھ آل محمد کے غم کو بھی نہ بھولیں۔ اگر آل محمد ہمیں یاد آ رہے ہیں تو ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ ان کا غم منانا کوئی بدعت نہیں ہے۔ اللہ معاف کرے، عید کے دن سوگ یا گریہ کرنا یا پرسہ دینا، اللہ معاف کرے، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ انسان اس چیز سے نہ گھبرائے۔ ان دونوں چیزوں کو لے کے آگے چلنا ہے۔ آپ خوشی بھی منائیں اور آل محمد کے غم میں بھی شریک ہوں۔ امید کرتا ہوں تمام مومنین خیر وافیت سے ہوں گے۔ سب کے لیے میں دعا گو ہوں مولا کی بارگاہ میں، اپنا بھی خیال رکھیے، تمام مومنین کا بھی خیال رکھیے، اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے جو بھی کام کریں آل محمد کی خوشنودی اس میں شامل ہونی چاہیے۔ والسلام، مولا علی علیہ السلام مدد۔